بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمہ چہرم کے کتاب اجارہ میں اور سبق نمبر 7۔ اب اس درس کے اس سبق کے عنوان تو اوپر ہم نے 2 دیے ہیں کہ ہم ایک ہی کام کی 2 صورتیں بناتے ہیں اور دونوں کے لیے اجرتیں الگ الگ معین کرتے ہیں۔ اس کا کافی حد تک خلاصہ میں 6 درس میں بھی سنا چکا ہوں، مزید ہم عبارت پڑھیں گے۔ باقی دوسرا جو عنوان ہے وہ عقد اجارہ کے لازم ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی وہ شرط پوری ہوگی تو پھر عقد اجارہ لازم ہو جائے گا، اس میں جو ہے کیا ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے اجرتین والی بات کی تھی، پھر آخر میں مصنف کا ایک نظریہ بھی بیان کیا جو صرف انہوں نے کتاب لمہ میں اپنے نظریے کو بیان کیا ہے، باقی دوسری کتابوں میں نظریہ وہ بیان نہیں کیا ہے۔ پوچھتے ہیں شہید ثانی سے، کیونکہ یہ جو لمہ ہے یہ گویا کہ 2 شہیدوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اصل متن شہید اول کی ہے، اس پر جو شرح لکھی ہے وہ شہید ثانی نے لکھی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ نظر موجہ، یہ جو نظریہ دیا ہے شہید اول نے یہ اچھا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا نظریہ دیا تھا کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ اگر فلاں دن کام کرو گے تو میں پیسے دوں گا، اگر اس کے بعد کرو گے تو پیسے نہیں دوں گا، تو اس جملے کہنے سے عقد باطل نہیں ہوگا۔ الا انہ، لیکن اس میں تھوڑا بہت حاشیے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑا بہت مسالے کی ضرورت ہے۔ الا انہ، سوائے اس کے کہ یہ نظریہ لا یتم، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، الا اذا فرض، مگر جب فرض کیا جائے، کونو مورد الاجارت، کہ بھائی وہ چیز جس پر اجارہ واقع ہوا ہے، هو الفعل، وہ ایک ایسا کام ہے جو فی زمن المعین، ایک معین زمانے میں ہونا چاہیے، مثلا جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ وما خرج عن زمن المعین، اور وہ کام جو صرف معین زمانے سے خارج ہو گیا، ہفتے کے دن اتوار کے دن ہوا، خارج عن الاجارت، جو زمانے سے خارج ہے وہ عقد اجارہ سے بھی خارج ہے۔ وظاہر روایت و کلام الاصحاب، اور وہ چیز جو روایت سے ظاہر ہوتی ہے اور علماء کرام کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے ان مورد الاجارت کل القسمین، کہ بھائی ہم نے عقد اجارہ صرف ایک قسم پر نہیں کیا تھا بلکہ دونوں قسموں پر کیا تھا۔ ومن ثم، اور اسی دونوں قسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سم گویا کہ اشارہ ہے، حکموں، علماء نے حکم لگایا ہے بصحت الاجارت، کہ اجارہ صحیح ہوگا، مع اثبات الاجرت علی تقدیرین، جب اجرت کو ثابت کیا جائے دونوں صورتوں میں، یعنی عدم اجرت والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے خیاطت رومی کیا تو اتنے پیسے، خیاطت فارسی کیا تو اتنے پیسے، نظراً الی حصول المقتضی، علماء نے نظر کی ہے کہ بھئی یہاں پر مقتضی حاصل ہے۔ مقتضی کیا تھا؟ کام دینا اجارے پر، وہو، خود اس مقتضی کو وضاحت کر رہے ہیں، الاجارۃ المعینۃ، وہ مقتضی کیا ہے؟ معین اجارہ، المشتملۃ، وہ اجارہ جو کہ مشتمل ہے، علی الاجرۃ المعینۃ، ایک معین رقم پر، کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ وَإِن تَعَدَّدَتْ، اگرچہ وہ اجرتیں متعدد کیوں نہ ہوں، مثلا اس طریقے سے کرو گے 500، دوسرے طریقے سے کرو گے تو 400، واختلفت، متعدد بھی ہیں، متعدد کا مطلب یہ ہے کہ 2 اجرتیں، 3 4 5، واختلفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجرتیں ایک جتنی نہیں ہیں، ایک میں 500 ہے تو دوسرے میں جو ہے کہ 400 ہے، لے انحصارها وتعینها، اس لیے کہ یہاں پر اجرت منحصر بھی ہو گئی کہ بھائی 2 ہیں یا 3 ہیں، وہ تعین ہے، اور معین بھی ہوگی، 400 ہیں اور 500 ہیں، کما تقدم۔ وہ بطلان الاجارت، اور یہ اجارہ باطل ہوگا، اللہ تقدیر الآخر، اس دوسری صورت میں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ایک صورت میں میں اجرت دوں گا، دوسری صورت میں نہیں دوں گا۔ ولو فرض، اگر فرض کیا جائے کس کا؟ نو مورد الاجارت هو القسم الاول خاصہ، کہ بھائی اجارہ صرف پہلے قسم میں ہے، یعنی جس میں آپ اجرت دیتے ہیں، وہ قسم اول کیا ہے؟ النقل فی زمن المعین،
کہ آپ کو یہ سامان لے آنا ہے معین زمانے میں، لکان الحکم بالبطلان، تو پھر حکم لگانا کہ یہ اجارہ باطل ہے۔ کون سی صورت میں؟ اللہ تقدیر فرض اجرت مع نقلہ فی غیرہ، اس صورت میں کہ بھائی ہم فرض کرتے ہیں کہ اجرت دی جائے گی مع نقلہ، جب اجیر اس سامان کو نقل کر کے لے آتا ہے فی غیر زمن معین اولا۔ تو اب یہ اولا کس کی خبر ہے؟ لکان الحکم بالبطلان اولا، تو اس میں تو بطریق اولا آپ کہیں کہ حکم جو ہے کہ وہ باطل ہے، کیونکہ آپ عدم اجرت کی صورت میں بھی حکم کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہاں تو اجرت آپ نے معین کی، لیکن گویا کہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے کہ جہالت باقی ہے، لأنه خلاف قضیت الاجارت، اس لیے کہ اجرت کا فرض کرنا یہ اجارے کے تقاضا کے خلاف ہے، وخلاف ما تعلقت به، اور یہ اجرت کا دینا یہ خلاف ہے ما، اس چیز سے تعلقت الاجارت به، جس کے ساتھ اجارہ جو ہے کیا ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ فکان اولا بثبوت اجرت المثل، پھر تو بہتر ہے، کون بہتر ہے؟ کہ جناب اگر زمانے غیر معین میں وہ نقل کر کے آتا ہے کہ پھر ثبوت مثل کا آپ قائل ہو جائیں، باقی عقد کے بطلان کے قائل نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ وجعل القسمین متعلقہ، اور آپ کہتے ہیں کہ دونوں قسم اجارے کے یہ کیا ہے؟ متعلق الاجارہ، اجارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تقدیر ذکر الاجرہ، جب اجرت کو ذکر کیا جائے، والاول خاصۃ علی تقدیر عدمہ، اور جو پہلا حکم تھا بطلان والا وہ خاص ہے اس فرض کے ساتھ عدم ذکر الاجرت، عدم ہی کی ضمیر ذکر اجرت کی طرف پلٹائیں، پھر ثانی نقل والے مسئلے میں مع کونہ خلاف ظاہر، جبکہ یہ بھی خلاف ظاہر ہے۔ ایک صورت میں آپ کہتے ہیں عقد صحیح ہے، دوسری صورت میں آپ کہتے ہیں عقد باطل ہے، موجب لاختلاف الفرض بغیر دلیل، گویا کہ موجبن خبر ہے، وجعل القسمین موجبن، دونوں قسم کو قرار دینا کہ یہ اجارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں کہ ہمارا فرض بھی مختلف ہو جائے بغیر دلیل کے۔ ہمارا فرض تو بھائی یہی تھا کہ ہم آپ کو ایک صورت میں اجرت دیں گے، ایک صورت میں نہیں دیں گے۔ وَيُمْكِنُ الْفَرْقِ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہم فرق کے قائل ہو جائیں۔ کون سی صورت میں؟ ایک صورت ایسی ہے جس میں دو اجرتیں بیان کر رہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک صورت میں اجرت ہے اور دوسری صورت میں اجرت نہیں ہے، بکون تعیین الاجرت علی تقدیرین، اس لحاظ سے کہ اجرت معین کی جائے دونوں صورتوں میں، کہ بھائی فلاں کا تو ہم اتنا کام دیں گے اور فلاں کے جو ہے ہم اتنا کام دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تو اجرت کے لحاظ سے جو ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں قرینۃ جعلہما، تو دو اجرتیں قرار دینا یہ قرینہ ہے کہ ہم دونوں صورتوں کو قرار دے رہے ہیں مورد الاجارت، کہ بھائی ہمارا اجارہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ حیث اتی باللازمھا، جبکہ یہ شخص جو ہے کیا ہے اس اجارے کے لازم کو جو ہے کیا ہے وہ بیان کر چکا ہے۔ خوب، وہو الاجرت فیہما، وہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس لازم کی طرف۔ وہ لازم کیا ہے کہ آپ اجرت قرار دے رہے ہیں فیہما، دونوں صورتوں میں، وہ اسقاط الاجرت، اور اجرت کو ختم کرنا فی تقدیر الآخر، اس دوسری صورت میں، قرینتن، یہ قرینہ ہے کس کا؟ قرینتو عدم جعلہ، کہ ہم اس دوسری تقدیر کو قرار نہیں دے رہے مورد اجارہ۔ کیوں؟ من حیث نفی اللازم، جب آپ اجرت کی نفی کرتے ہیں تو اس سے ملزوم کی بھی نفی ہو جائے گی۔ ملزوم کیا ہے؟ اجارہ، لازم کیا ہے؟ اجرت۔ وحینئذ فتنزیلہ، پھر اس نفی لازم کو فرض کرنا علی شرط قضیت العقد، کہ عقد کی تقاضا یہی تھی، اولا بہتر ہے، من جعلہ اجنبیا، کہ آپ اس نفی لازم کو ایک اجنبی چیز قرار دیں، مفسدن للعقد، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ عقد کو بھی فاسد کر دے گی۔ کیوں؟ بتخلل ہی، اس لیے کہ یہ اجنبی چیز بیچ میں آ گئی ہے ایجاب اور قبول کے۔ اب دوسرے عنوان کو شروع کرتے ہیں، ولا بد فی صحت الاجارت، ضروری ہے اجارے کے صحیح ہونے میں، علی وجہ لزوم، اس طریقے سے صحیح ہو کہ وہ اجارہ لازم بھی ہو، من کون المنفعت مملوکۃ لہ،
بھائی ضروری ہے کہ وہ منفعت ملکیت ہو کس کی؟ مؤجر کی. عین کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ گھر کے مالک ہیں، آپ نے وہ گھر زید کو کرائے پر دیا ہے، تو گھر کے مالک، عین کے مالک آپ ہیں، لیکن منفعت کا مالک کون ہے؟ زید ہے. اب اگر زید اس گھر کو پھر کرایہ پر کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں ضروری ہے اجارے کے صحیح ہونے میں کہ آپ جو اجارے پر دے رہے ہیں اس منفعت کے مالک ہوں. مملوکتاً لہو، لہو کی ضمیر جائے گی مؤجر کی طرف، اور لمولا ہو، یا کرائے پر دینے والا تو اس منفعت کا مالک نہیں ہے، لیکن جو شخص اس کی ولایت میں ہے، جو شخص مؤجر کی سرپرستی میں ہے، یہ منفعت اس کی ہے. وہ ہوا مولا کسے کہتے ہیں؟ من یدخل تحت ولایت المؤجر، جو بندہ داخل ہوتا ہے مؤجر کی ولایت اور سرپرستی میں. کیوں داخل ہوتا ہے؟ بے بنوت، اس کا بیٹا ہے اور نابالغ ہے یا ذہنی طور پر پاگل ہے تو اس کی سرپرستی باپ کرے گا. او وصایت، یا مؤجر کو کسی اور بندے نے وصی بنایا تھا کہ میرے یتیموں کو مال کرائے وغیرہ پہ دینا، تو آپ کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اور حکمن، اگر حکمن پڑھے یعنی حاکم شرع نے مثلا اس کو معین کیا ہے کہ تم اس بندے کی جو ہے کیا ہے مال کی سرپرستی کرو، کرائے وغیرہ پہ دو. سواء کانت مملوکتن لہو بالاصالت، چاہے یہ اجرت ملکیت ہو مؤجر کی بالاصالت، اصالت یعنی عارضی ملکیت نہیں ہے بلکہ اصالت، عین بھی اس کی ہے، منفعت کی بھی اس کی ہے، یا جو ہے کہ اصالتاً اس کی ملکیت نہ ہو. کما لو استاجر العین، مثلا کوئی شخص عین کو کرائے پر لیتا ہے، میرا گھر کرائے پر لیتا ہے، فملک منفعتها بالاصالت، تو یہ شخص صرف اور صرف اس منفعت کا اصلی مالک ہے. لا بتبعیت للعین، یہ اس منفعت کا عین کے پیچھے مالک نہیں ہے بلکہ عین کسی اور کی منفعت اس کی ہے. ثم آجرہا، اور پھر اس نے جو ہے کیا ہے جناب اس منفعت کو اجارے پر دے دیا. او اوصی لہو بہا، یا وصیت کی گئی تھی مؤجر کو بہا اس منفعت کی، او بتبعیت، یا وہ منفعت کا مالک ہوتا ہے. کیوں؟ اس لحاظ سے کہ وہ عین کا مالک بنا ہے. جب عین کا مالک بنے گا تو عین کی منفعت کا بھی مالک بنے گا. تو آج کے درس کے خلاصے کو اگر دیکھیں تو اجارے کی دو صورتیں بیان ہو رہی تھیں. دو صورتوں کو ایک مرتبہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس صورت میں انجام دو گے تو پیسے زیادہ ملیں گے، اس میں کرو گے تو پیسے کم ملیں گے. اور دوسری صورت یہ تھی کہ بھائی اگر آپ یہ فلاں دن کام کرو گے تو پیسے ملیں گے، اس کے بعد پیسے نہیں ملیں گے، وہ بحث تھی. اور آخر میں پھر یہ تھا کہ عقد اجارہ لازم اس وقت ہوگا جب مؤجر جو ہے وہ منفعت کا مالک ہو. اب آپ دوستوں کو یہ چند سوالات حل کرنے ہیں کہ مؤجر منفعت کا مالک کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے. کیا کوئی اور مالک ہو مؤجر میں بننا چاہوں تو اسلام نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ میں مؤجر بن سکتا ہوں. امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیم پڑھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.